الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ عزیزان، ہم علم کلام کے سلسلے میں ابراہم میسلو کی نیڈ تھیوری پر بات کر رہے ہیں۔ اس کے کئی ایک مباحث ہم نے اپنی نظر میں لائے۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو تھیوری ہے ابراہم میسلو کا نظریہ حاجات، ابراہم میسلو اس کی نیڈ تھیوری جس میں ابراہم میسلو کہہ رہے ہیں کہ نیڈز کا ایک پیرامڈ ہوتا ہے اور اس پیرامڈ میں ایک ہائرارکی ہوتی ہے۔ سب سے نیچے جو پہلے نمودار ہونے والی حاجتیں ہوتی ہیں، نیڈز ہوتی ہیں، وہ فزیولوجیکل یا فزیکل نیڈز کہلاتی ہیں۔ جب وہ پوری ہو جائیں، حاجتیں پوری ہو جائیں، سیٹسفائی ہو جائیں، تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پر ہماری سیفٹی نیڈز آتی ہیں، اور اس کے بعد سیفٹی نیڈز کے بعد جب تیسرا زینا آ جاتا ہے تو اس میں لو اینڈ اسٹیم والا جو پورا ایک کلاس ہے نیڈز کا، وہ ظاہر ہونے لگتا ہے۔ بہرحال آگے چلے جاتے ہیں تو آخر پر آپ کو معلوم ہے، ہم نے کہا تھا آخر پر نیڈ فار سیلف ایکچولائزیشن آتی ہے۔ تو بہرحال پہلا جو زینا ہے ابھی ہم اسی کی بحث مباحثے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک اہم نقطہ اس بارے میں باقی رہ جاتا ہے۔ ابھی ہم نے بات کی تھی نیڈ فار سلیپ کی، سونے کی حاجت، اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے اس تھیوری میں سے ایک نقطہ نکلتا ہے سلیپ کے سلسلے میں۔ ہم نے یہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ انسان کی زندگی کے اندر سائیکلز میں، دائروں کی صورت میں، جاگنے کے بعد نیند کا ایک سائیکل، اور نیند کے بعد جاگنے کا سائیکل، بیداری کا سائیکل، اور اس طرح سے یہ جو سرکل ہے یہ چلتا رہتا ہے زندگی بھر۔ اور اگر نیند کی حاجت کسی کی پوری نہیں ہوگی تو وہ طرح طرح کی ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے کہا تھا، یاد ہوگا، کہ ٹارچر کیا جاتا ہے کسی شخص کو تاکہ وہ سچ اگلے، اور ٹارچر کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کو سونے نہیں دیا جاتا ہے جب تک نہ وہ ٹوٹ جائے۔ تو اس طرح سے نیند پوری نہ ہو انسان کی تو آدمی ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوٹ جانے کا مطلب ہوتا ہے اس کی ہمت جواب دیتی ہے، اور وہ آخر پر مجبور ہوتا ہے جو کچھ وہ جانتا ہے وہ راز اس سے اگلوائے جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہم نے کی ہوئی ہے، لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو ہے اسی سلیپ کے بارے میں جو کہ بہت ہی اہم ہے توحید کو ثابت کرنے کے لیے۔ ہم کو معلوم ہے کہ جو مادیت پرست ہیں، میٹیریلسٹ، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ صرف مادہ ہے، جو کچھ ہے وہ صرف مادہ ہے، حقیقت جو ہے وہ صرف مادے کی حقیقت ہے، ماورائے مادہ کسی چیز کا وجود نہیں ہے، ماورائے مادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں یہ جو دنیا چلتی ہے اس کو خلق کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے نیچر کام کرتا ہے، یعنی فطرت کام کرتی ہے، فطرت۔ تو یہ فطرت پرست ہوتے ہیں، نیچرلسٹ ہوتے ہیں، میٹیریلسٹ اور نیچرلسٹ، یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور اس طرح سے یہ خدائیت کا، الوہیت کا
انکار کرتے ہیں، نکارتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں اگر خدا ہوتا تو دیکھا جاتا، چونکہ دیکھا نہیں جاتا ہے اس لیے نہیں ہے، کیسے ہم مانیں گے؟ جو چیز مانی جائے گی، جو چیز تجربے میں آ جائے گی، جو چیز ایمپیریسزم میں آ جائے گی، یعنی جس پہ ہم تجربے کر سکیں، ناپیں، تولیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ چیز قبول ہے، اس کے بغیر باقی چیزیں جو ہے وہ ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ایک سوال ہے ہمارا ان مادہ پرست لوگوں کے لیے، ان جو نیچرلسٹ ہیں، فطرت پرست لوگوں کے لیے، تو وہ ہے ان سلیپ کے سلسلے میں پہلی ہی کلاس آف نیڈس کے دوران ڈریمز کا مسئلہ، ڈریمز یعنی خواب، سپنوں کا مسئلہ۔ ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ حضرت آپ تو سوتے ہی ہوں گے، اور اگر آپ سوتے ہیں تو خواب بھی دیکھتے ہوں گے، سپنے بھی دیکھتے ہوں گے، کیونکہ کوئی انسان نہیں ہے جو سپنے نہیں دیکھتا ہے خواب کے دوران، سوتے ہوئے سپنے نہیں دیکھتا، خواب نہیں دیکھتا ہے، ہر کوئی خواب دیکھتا ہے۔ اب جب خواب دیکھتا ہے، ہمارا سوال ہے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے؟ اگر خواب نہیں ہے تو پھر کیوں دیکھتے ہیں؟ اور خواب کی حقیقت جو کچھ ہے آپ کو بتانی پڑے گی، کیونکہ آپ کہتے ہیں ہر چیز کی حقیقت مادے سے پہچانی جائے گی۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ خواب کس مادے سے ابھرتا ہے؟ کون سا مادہ ہے جو خواب کو ایکسپلین کرے گا؟ خواب تو مادہ نہیں ہے، یہ تو ماورائی مادہ ہے، یہ میٹا فزیکل آئیڈیا ہے، میٹا فزیکل تصور ہے، ماورائے مادہ تصور ہے یہ خواب بھی اسی طرح سے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ خواب میں آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہر کوئی دیکھتا ہے۔ جب خواب دیکھتے ہیں تو طرح طرح کی چیزیں آدمی دیکھتا ہے، رات بھر دیکھتا ہے، رات کے کسی پہر میں دیکھتا ہے، کسی لمحے میں دیکھتا ہے، کسی بھی وقت دیکھتا ہے، اور صبح جب جاگتا ہے کبھی کبھی خواب جاگتے جاگتے ہی بھول جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی خواب اتنا بالکل صاف اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ دنوں بلکہ ہفتوں اس کے ذہن میں بیٹھے رہتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے سمجھنے کی میں نے کیا دیکھ لیا۔ اور اس سلسلے میں ہم کبھی کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، بزرگ کے پاس، کسی تجربہ کار آدمی کے پاس، کسی بوڑھے کے پاس، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا جناب، مجھے بتائیے اس کے معنی کیا ہیں۔ اور معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، لیکن دیکھتا ہے آدمی۔ اب جب دیکھتا ہے تو یہ ڈریمز کے بارے میں بہت کام کیا ہے آپ کے مادہ پرستوں کے ایک بڑے سردار نے، جس کا نام ہے سگمنڈ فرائیڈ۔ سگمنڈ فرائیڈ نے ایک بہت اس سلسلے میں کام کیا ہے اور ایک کتاب بھی لکھی ہے اس بارے میں، اور وہ کتاب اس کا نام ہے انٹرپریٹیشن آف ڈریمز یا ڈریم تھیوری، یا ڈریم تھیوری۔ تو اس نے نظریہ ایک بنا لیا ہے، وہ بتایا ہے، اس کا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں وہ خواہشات، وہ چاہتیں، وہ ضرورتیں جو پوری نہیں ہوتی ہیں، یا یہ کہ اگر پوری ہوتی تو سماج کی طرف سے ان پہ قدغن لگی ہوئی ہے، ایک طرح سے منائی ہے، آپ ایسی بات ہی نہیں کر سکتے، تو وہ اپنے ذہن کے تحت شعور میں بلکہ لا شعور میں اس کو دباتا ہے، اور پھر خواب کے دوران وہ چیز، وہ خواہش، وہ جذبہ، وہ چاہت ابھر جاتی ہے علامتی صورتوں میں، سمبولیکل لینگویج میں، سمبلز کی صورت میں ابھرتی ہے، اور اس ابھرتی ہوئی جو صورتیں ہیں ان کو انسان خواب کے طور پر دیکھتا ہے۔ ہم سگمنڈ فرائیڈ سے کہیں گے جناب ہم نے مان لیا آپ کی بات کہ یہ خیالات ہوتے ہیں، چاہتیں ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ ہوتی ہیں جو خواب کے اندر ابھرتی ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے آپ بھی مادہ پرست ہیں، تو مادہ پرست کے طور پر پھر کیا آپ اپنے ہی خیالات کی نفی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ نیگیٹ نہیں کر رہے ہیں اپنی باتوں کو؟ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں ہم مادہ پرست ہیں، مادہ کے بغیر ہم کسی چیز پر اعتماد نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے ہیں، تو دوسری طرف سے آپ نے ایک تھیوری تیار کر لی ڈریمز کے بارے میں، اور وہ تھیوری پوری کی پوری ڈریمز کے پوری کی پوری مادی نہیں ہے۔ مادی ہوتی تو ناپی جاتی چیزیں، تولی جاتی، دیکھی جاتی، کچھ دکھتا نہیں ہے، کچھ تولا نہیں جاتا، کسی چیز کو ہم وزن نہیں کر سکتے ہیں، کسی چیز کو ہم لمس نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ ہی بتائیے، آپ اپنی ہی نفی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے
خواب کے ہمارے اندازے کے مطابق، ہماری تحقیق کے مطابق، ہمارے مطالعے کے مطابق دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو ہوتا ہے جو کہ پاسٹ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ماضی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو کچھ گزر گیا، اور جو سیگمنڈ فرائڈ ہے اس کی تھیوری جو ہے وہ صرف گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ وابستہ ڈریمز کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، ایکسپلینیشن گزرے ہوئے زمانے کے خوابوں کے بارے میں ایکسپلین کر رہے ہیں، لیکن گزرا ہوا زمانہ، آنے والے زمانے کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر وہ کہیں گے پھر اس کا یہ تھوڑا سا برم بھی ٹوٹ جائے گا، تھوڑا سا برم جو اس نے مادہ پرستی کا برقرار رکھا ہے، اس کے ذریعے سے تو وہ ٹوٹ ہی چکا ہے، لیکن پھر اور زیادہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو آنے والے واقعات ہیں، جو آگے ہونے والا ہے، زمانے استقبال میں ہونے والا ہے، یہ تو ماضی کی باتیں ہیں، چاہتیں، خواہشیں جو پوری نہیں ہوئی، دب گئی، اور دب کے وہ باہر آنا چاہتی ہیں، ابھرنا چاہتی ہیں علامتوں کی صورت میں، تو یہ ماضی کی باتیں ہو گئی۔ مستقبل کی بھی تو بات کریں، آپ کو معلوم ہوگا، ہر کسی کا تجربہ ہے کہ کچھ خواب ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن میں آنے والے زمانے کے اندر جو واقعات رونما ہونے والے ہیں ان کا ہمیں پتہ لگتا ہے، ان واقعات کے بارے میں خواب کی صورت میں ہمیں پتہ لگتا ہے ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، ویسا ہونے والا ہے، اور اس چیز کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ ایک انسان نے خواب دیکھا اور جیسا دیکھا 100% ویسا نہ صحیح، لیکن اس کے قریب قریب واقعہ پیش آتا ہے بعد میں۔ کئی صورتوں میں ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں مرتے ہوئے، خواب میں دیکھتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے آگے کہ وہ بیمار تھا، وہ صحت یاب ہو گیا، اور مرنے کے بجائے اس کا الٹ نتیجہ نکلا کہ اس کی عمر جو ہے وہ اور زیادہ دراز ہو گئی، لیکن اس کے مرنے اور جینے کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے ایسا خواب۔ آپ کو معلوم ہے، بہت مشہور ہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب، کہ اس نے ایک خواب دیکھا اور پھر جو کچھ پیش آیا اس کی زندگی میں وہ ہو بہو اسی خواب کے مطابق تھا۔ چاند کو اور تاروں کو، کل 11 چاند اور سورج اور 11 تاروں کو اس نے دیکھا اپنے کو سجدہ کرتے ہوئے۔ ایک وقت آیا جب وہ بکھاری بن کے مصر میں داخل ہو گیا، لیکن پھر دھیرے 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 بکھاری سے غلام، غلام سے ایک بہت ہی چہیتا ایک وزیر وزارت کا، اور پھر اس کے بعد خود وزیر وزارت بن گیا، اور ایسا بن گیا کہ وہاں کے بادشاہ نے اس کے بغیر کچھ نہیں کیا، وہ کچھ کرتا ہی نہیں تھا، اس کی ذہانت وغیرہ جان کے پورا مصر کا ملک اس کے حوالے تھا، اس کے خزانے، اس کی ٹریجریز، اس کا سب کچھ جو کچھ تھا مصر میں وہ اس کے حوالے تھا۔ تو جو اس نے خواب دیکھا اس کی پوری کی پوری تاریخ سامنے اسی طرح سے دہرائی گئی۔ ممکن ہے کوئی کہے یہ خواب ہے، کچھ نہیں، خیال ہے، ہم کہیں گے چلیے خواب مانتے ہیں، لیکن تاریخ کو کیا کیجیے گا؟ ایک تاریخ ہے، اس کا کیا کیجیے گا؟ بالکل اسی طرح پیش آیا۔ مصر کی تاریخ اس کے لیے، اس بات کے لیے، اس خواب کی تعبیر کے لیے ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے، اس کا کیا کیجیے گا جناب؟ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایسی چیزوں کو جن کے تاریخی شواہد موجود ہوں ان کو ہم نہیں نکار سکتے، ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ کے زمانے میں اور آخر پر جب فرعون غرق ہو گیا سمندر کے اندر، بحر احمر کے اندر، اور پھر اس کی لاش حالانکہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی، مچھلیوں وغیرہ نے کھائی ہوئی ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ بالکل تازہ بتازہ رہی چند ایک سال پہلے تک، جبکہ اسے دریافت کیا گیا اور وہ اس وقت میوزیم میں موجود ہے۔ تو ان چیزوں کا کیا کہیں گے آپ؟ یہ مادہ کیوں نہیں گل سڑ گیا؟ فرعون کا مادہ کیوں نہیں گل سڑ گیا؟ حالانکہ ایک دم سے مادہ گلتا ہے، سڑتا ہے، خاص کر انسانی بدن جب ہو، زندہ چیز کا مادہ جب ہو، وہ رہتا نہیں ہے،
لیکن آپ لوگ مادے کو ہی قبول کرتے ہیں اور کسی چیز کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک خامی ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ ایک خاص زمانے کی حدود سے باہر نکل کر دیکھ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے اپنے ذہن کے دریچوں کو بند کر رکھا ہے۔ اگر آپ ان کو بند نہیں کرتے تو جو مختلف واقعات ہیں، مختلف شواہد ہیں، مختلف تجربات ہیں، آپ کے ذہن میں آ جاتے۔ ہر چیز کی ایکسپلینیشن ہم کو نہیں ملتی ہے مادہ پرستی کے ذریعے سے، مادیت کے ذریعے سے، طبیعت کے ذریعے سے، فطرت کے ذریعے سے۔ ماورائی فطرت، ماورائی مادہ موجودات ہیں اور ان کے لیے طرح طرح کے ثبوت موجود ہیں، اور انہی ثبوتوں میں سے یہ ڈریمز کا ثبوت بھی ایک ہے۔ یعنی ڈریم جو ہے، خواب جو ہے، خوابوں کی دنیا جو ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اگرچہ نیند کے دوران ہم دیکھتے ہیں، جیتے جاگتے بیداری کے عالم میں ہم خواب نہیں دیکھتے، لیکن انسان جو ہے جب سو جاتا ہے تو کچھ دیکھتا ہے۔ کیسے دیکھتا ہے؟ اگر اس کا بدن سو رہا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو جیسے مر چکا ہے، صبح جاگ جائے گا نئے سرے سے زندہ ہو جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں النوم اخت الموت، نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ بالکل اسی طرح آدمی جب شام کو سو جاتا ہے تو ایک طرح سے مر جاتا ہے، اس کو کوئی خبر نہیں چلے گی جب تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آ جائے کہ وہ جاگ جائے زبردستی۔ وہ مرا ہوا ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ صرف ایک فرق ہوتا ہے کہ اس کے بدن سے روح قطعی طور پر، حتمی طور پر خارج نہیں ہوتی ہے، صرف اتنا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں۔ بہرحال جتنی دیر تک سوتا ہے تو خواب دیکھتا ہے۔ جو یہ خواب دیکھتا ہے سوتے کے دوران، یہ کون سی چیز ہوتی ہے جو کہ خواب دیکھتی ہے؟ کیا اس کا معدہ خواب دیکھتا ہے؟ کیا اس کا برین خواب دیکھتا ہے؟ کیا اس کا قلب خواب دیکھتا ہے؟ کیا اس کا بدن خواب دیکھتا ہے؟ کون سی چیز ہے اس کی اعضاء میں سے جو خواب دیکھتی ہے، جو سپنا دیکھتی ہے؟ معلوم تو کرنا پڑے گا۔ یہ اہم سوال ہے، ہمارے لیے تو بہت اہم سوال ہے، سائنس تک کے لیے بھی بہت اہم سوال ہے یہ، اور اس پر بہت کام کیا گیا ہے NDE کی صورت میں، پیراسائیکالوجی کے اندر۔ تو جو بھی کیا گیا ہے، ہمارا مقصد اس وقت صرف یہ بتانا ہے کہ ڈریمز ایک ذریعہ ہے، ایک ثبوت ہے ماورائی مادہ کو ثابت کرنے کے لیے، اور ماورائی مادہ ہمارے اعتقاد کے مطابق سب سے اعلیٰ ظرف کا، سب سے اعلیٰ مقام کا خدا کا تصور ہے، اللہ کا تصور ہے، اور اللہ پر یقین کیے بنا کام نہیں چلے گا۔ آپ کو ماننا پڑے گا، اللہ کو نہ مانیے، کسی نہ کسی سپر نیچرل طاقت کو تو آپ کو ماننا پڑے گا، ورنہ آپ بتائیے، آپ ہی بتائیے نا، ہمارے سوالوں کا جواب دیجئے۔ خواب کون سی چیز دیکھتی ہے؟ اگر آپ کا دماغ دیکھتا ہے تو دماغ تو سونے کی حالت میں ہوتا ہے، اور دماغ میں تو جو سیلز ہیں، کارٹیکس ہے، کارٹیکس میں کہتے ہیں، کارٹیکس میں جو سیریبیرم ہوتا ہے انسان کا، سامنے والے دماغ کے اندر ایک طرف سے ایک، یہاں سے ایک لوب ہوتا ہے، اس طرف سے دوسرا لوب، ان دو حصوں میں کارٹیکس ہوتا ہے جس میں حافظے کی سیلز ہوتی ہیں جو کہ میموری کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور جب تک وہ صحت مند ہوں گی، آپ جو کچھ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں، تو وہ میموری کی صورت میں، حافظے کی صورت میں آپ کے ذہن میں موجود رہتا ہے۔ کبھی کبھی کہا گیا ہے کہ دائیں طرف سے ایک حصہ ہے، بائیں طرف سے ایک حصہ ہے، اور ممکن ہے اگر ہمارے پاس کوئی ہتھیار ہوتے، آلے ہوتے، طریقہ ہوتا، ٹیکنالوجی ہوتی، تو ان سیلز کو ہم کسی نہ کسی طرح سے سٹیمولیٹ کرتے، تو ایسا ممکن ہے۔ کچھ سائنٹسٹ نے یہ ایک طرح سے تھیسس اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے کہ ان کو انسائٹ کر کے جو کچھ انسان کی زندگی میں گزر چکا ہے، بالکل ایک فلم کے طور پر ریپروڈیوس ہو جائے گی اسکرین پر۔ جو کچھ اس کی زندگی میں واقع ہوا وہ ریپروڈیوس ہو جائے گا۔ تو ہمارا ایک جو کہ مولانا صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں تو پھر تو یہی ہے نا، کرام کاتبین، جو دو فرشتے ہیں، ایک دائیں سے لکھ رہا ہے، ایک بائیں سے لکھ رہا ہے، ایک ادھر ذہن کے اس لوب میں اور ایک ادھر اس لوب میں، ادھر والا اچھے کام لکھ رہا ہے، ادھر والا برے کام لکھ رہا ہے۔ تو جب قیامت آئے گی، روز محشر،
پیش کیا جائے گا ہر کسی کو، تو کوئی شخص اگر کہے گا یہ میں نے یہ کام نہیں کیا جناب، اے اللہ میں نے واللہ یہ کام نہیں کیا، تو ادھر سے اور ادھر سے یہ فلم چلائی جائے گی اور آدمی خود دیکھے گا، خود اس کا بدن جو ہے اس کے اعضاء شہادت دیں گے، تو ادھر اور ادھر سے یہ کرام کاتبین کے لکھے ہوئے یہ فلمز یہ ریپروڈیوس ہو جائیں گی، یہ ریئیکٹ ہو جائیں گی، اور وہ خود بخود دیکھے گا میں نے کیا 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 نہیں کیا۔ محفوظ ہے یہاں کانٹیکس میں جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ محفوظ ہے سائنٹیفکلی بھی، یہ نہیں کہ یہ صرف ایک داستان ہے جس کو ہم کہیں گے میٹا فزیکل داستان، نہیں، اس کی سائنسی بنیادیں ہیں۔ خلیوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، جیسے کمپیوٹر میں آپ فیڈ کرتے ہیں کوئی اتنے چھوٹے سے چپ میں آپ یعنی ملینز آف گیگا بائٹس اس میں بھر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، اسی طرح سے ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر ہم کیا یہ کہیں گے کہ ذہن کے یہ دو مقامات ادھر والی سیلز جو ہیں وہی سیلز خواب دیکھتی ہیں؟ اگر ہم ایسا کہیں گے تو ہمیں ساتھ میں یہ بھی سوال کرنا پڑے گا کہ ان سیلز کو زندہ رکھنے والی قوت کون سی ہے، اور ان سیلز کے ذریعے یہ سب چیزیں جمع کر کے یا خواب دکھلا کے یہ کرنے والی، منظم کرنے والی، چلانے والی ہستی کون ہے؟ یہ سوال تو اٹھے گا۔ ایک مادہ خود بخود ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر ادھر والی سیلز کرتی ہیں تو میرے انگوٹھے کی ٹپ والی سیلز ایسا کام کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ادھر بھی وہی سیلز ہیں، ادھر بھی سیلز ہیں، ادھر کی سیلز کا ایک کام ہے، ادھر کی سیلز کا دوسرا کام ہے۔ یہ کام کس نے بانٹ لیا؟ یہ ڈویژن آف لیبر یہ کس نے مقرر کیا؟ کوئی ہستی تو ہوگی، کوئی شخصیت تو ہوگی، کوئی بہت ہی طاقت والی، بہت ہی قوی، بہت ہی حکیم، بہت ہی دانا۔ سب علوم کا جو ماخذ ہے، منبع ہے، وہی ماخذ ہوگا جو یہ سب چیزیں جانتا ہے، پھر کو عمل میں لاتا ہے، پھر کام بانٹتا ہے، پھر دنیا چلاتا ہے۔ آپ پوری دنیا پر نظر ڈالیے نا، تو ہر طرف سے کیا سب کچھ مادہ کرتا ہے؟ کیا ایک بے جان سی چیز مادہ، ایک بے جان سی چیز فطرت، ایک جس میں شعور ہی نہیں ہے، جس میں ادراک ہی نہیں ہے، کیا آپ کا مطلب ہے کہ مادے میں یا فطرت میں ارادہ ہے؟ اگر ارادہ ہے تو آپ کے بغیر کیا فطرت ارادہ کرتی ہے ایسا کام کروں گی، ایسا کام کروں گی؟ کیا آپ ایسا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ایسا کہنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ آپ کی سوچ میں، آپ کی ذہن میں کوئی خلل ہے۔ بے جان چیز جاندار کو زندہ نہیں کر سکتی، بے جان چیز جاندار کو زندگی نہیں بخش سکتی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ فلسفی طور پر، فلسافیکلی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بے جان چیز جاندار چیز کو خلق کرے، بے جان چیز جاندار چیز کو کنٹرول کرے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو صبح شام دن رات دائیں بائیں آگے پیچھے صرف عجوبے ہوتے رہتے، ایسا ممکن نہیں۔ میری یہ قلم میرے ہاتھ میں ہے، اس میں ارادہ ہے، جب تک پڑا ہے، جب میں اٹھاتا ہوں تو اٹھاتا ہوں، میں اس میں حرکت لاتا ہوں لکھنے کی صورت میں، میرے ہاتھ کی وجہ سے اس پین میں، اس مارکر میں حرکت آ جاتی ہے، گویا اس کی حرکت کا ذمہ دار جو ہے وہ ایک جاندار ہاتھ ہے۔ اگر یہ جاندار ہاتھ اس میں حرکت نہیں لائے گا تو پڑا ہوا ہے، یہاں مدتوں پڑا رہے گا، زمانوں پڑا رہے گا، اس میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوگی۔ جیسے پہاڑوں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، معدنیات پڑے ہوئے ہیں کانوں کے اندر، سونا پڑا ہوا ہے، چاندی پڑی ہوئی ہے، طرح طرح کے معدنیات پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ آج خود کسی طرح کی حرکت نہیں کر سکتے، ان میں قوت نہیں ہے۔ ان کو حرکت میں لانا، اس کو استعمال میں لانا ایک جاندار، چاہے انسان ہو جو بھی ہو، وہ کر سکتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ماورائی مادہ کسی نہ کسی وجود کی حقیقت ہے، اور اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے استدلال کے طور پر، آرگومنٹ کے طور پر، دلیل کے طور پر خوابوں کی دنیا جو ہے وہ ایک بہترین دلیل ہے۔ خوابوں کی دنیا اس ماورائی مادہ کے وجود کے لیے، اس میٹا فزیکل وجود کے لیے ایک بہترین دلیل ہے۔
خوابوں کی دنیا ہمیں بتاتی ہے کہ خالی مادہ نہیں، کہ مادے سے ماورا بھی کوئی چیزیں ہیں، کوئی پروسیسز ہیں، کوئی اعمال ہیں جو کہ وجود میں ہیں، وجود میں آ جاتی ہیں، تو لیکن مادے کے ذریعے سے نہیں، کسی اور مخفی طاقت کے ذریعے سے۔ کوئی اور مخفی طاقت ہے جو کہ ان چیزوں کو وجود میں لاتا ہے۔ خود ہم انسان اپنے خوابوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ نقطہ سمجھ لیجئے۔ اگر میں چاہوں کہ شام کو میں بہت ہی سہانا خواب دیکھوں، بہت ہی اچھا خواب دیکھوں، نہیں ہو سکتا ہے۔ جب آئے گا سہانا خواب تو از خود آئے گا، جب کبھی ڈراؤنا خواب آئے گا تو وہ آئے گا، میں روک نہیں سکتا۔ ہر کسی کی زندگی میں یہی کچھ ہوتا ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ میں ڈراؤنے خواب دیکھوں، نہیں چاہتا ہے کوئی، کیونکہ ڈراؤنے خواب انسان کو ڈراتے ہیں، ڈراؤنے خوابوں سے پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ کوئی نہیں چاہے گا کہ ڈراؤنے خواب دیکھے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اچھے اچھے سہنے خواب دیکھ لوں، سپنے دیکھ لوں، لیکن اپنے بس کی بات نہیں۔ جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے تو مادے کے بس میں کہاں سے ہیں؟ آپ زندہ ہیں، آپ میں بہت طاقت ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کاؤن آف کریشن ہیں۔ جب آپ کے ہاتھ میں اپنے بھی خواب آپ کے نہیں ہیں تو پھر اس بے جان مادے کے ہاتھ میں کیسے ہیں جن کا مادہ پرست دعویٰ کرتا ہے؟ مادہ پرست دعویٰ کرتا ہے کہ مادہ ہے سب کچھ، محرک بھی مادہ ہے، حرکت دینے والا بھی مادہ ہے، جان دینے والا بھی مادہ ہے، وجود میں لانے والا بھی مادہ ہے۔ تو جب آپ میں طاقت نہیں تو مادے میں کہاں سے طاقت آ گئی؟ تو بہرحال ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان نیڈ تھیوری کے اندر جو یہ فزیکل نیڈز، فزیولوجیکل نیڈز کے اندر ڈریمز کا مسئلہ ہے سلیپ کے دوران، یہ بھی ایک بہت اچھا ثبوت ہے، ایک بہت اچھا آرگومنٹ ہے، ایک اطمینان دینے والا آرگومنٹ ہے کس چیز کا؟ کہ کسی ایسی بلند ذات کا جو کہ کنٹرول کرتی ہے اس دنیا کو۔ اللہ کرے ہمارے مادہ پرستوں کو عقل آ جائے اور وہ حق کو قبول کرے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔